السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم انگلش پروز کا ریڈنگ کریں گے اور اس کو ہم دیکھیں گے اس کے معنی مطلب کیا ہوتا ہے۔ سیکشن اے انگلش پروز، مائی اسٹرگل فار این ایجوکیشن، بوکر ٹی واشنگٹن 1856 1915۔ سب سے پہلے ہم اباؤٹ دا آتھر کو ریڈنگ کریں گے۔ Booker T. Washington, a famous educationist of the United States of America, was born in a poor Negro family in 1856. His early life was full of difficulties and hardships. When he was 9 years old, he began working in a salt furnace and later in a coal mine. Here he heard about Hampton Normal and Agricultural Institute. As he was a man of iron will, he struggled hard to be educated. Later on, he became famous as a social reformer, educator, and a great leader of Negroes. He died in 1915. He wrote so many books, but his most famous and valuable autobiographies are Up from Slavery and My Larger Life. These were published in 1901 and 1911. اب آئیے ہم ورڈ اور میننگ کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ انگلش پروز کے معنی ہوتا ہے نثر، نثر اور نظم جیسے ہوتا ہے اسے انگلش میں نثر کو ہم پروز بولتے ہیں اور پوئٹری کو اور نظم کو ہم پوئٹری بولتے ہیں۔ مائی اسٹرگل، اسٹرگل معنی کوشش، فار این ایجوکیشن، ایجوکیشن معنی تعلیم، اباؤٹ دا آتھر، آتھر مینس ہوتا ہے مصنف۔ بوکر ٹی واشنگٹن، ا فیمس، فیمس معنی مشہور، ایجوکیشنسٹ معنی ماہر تعلیم، آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، واز بورن ان اے نیگرو، نیگرو مینس ہوتا ہے حبشی، اور ہز ارلی لائف یعنی ان کی شروعات، ارلی معنی یہاں پہ شروعاتی زندگی، ارلی لائف شروعاتی زندگی، فل آف ڈفیکلٹیز، ڈفیکلٹیز معنی مشکلات، اینڈ ہارڈشپ مصائب۔ When he was 9 years old, he began working in a salt معنی ہوتا ہے نمک، furnace معنی ہوتا ہے بھٹی، and later on in a coal mine معنی ہوتا ہے کوئلے کا کان، یہاں مطلب وہ جگہ جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے۔ Here he heard about Hampton Normal and Agricultural Institute. Institute معنی ہوتا ہے ادارہ، agricultural معنی ہوتا ہے زراعتی۔ As he was a man of iron will, iron, a man of iron will معنی ہوتا ہے ایسا آدمی جس کی تمنا اور جس کی آرزو لوہے جیسی ہو، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ He struggled, struggle یہاں پہ ایز اے ورب استعمال کیا گیا ہے یعنی کوشش کرنا۔ struggle hard معنی سخت کوشش کرنا۔ to be educated, to be educated معنی تعلیم ہونے کے لیے۔ later on he became a famous and social reformer, social reformer معنی ہوتا ہے سماجی مصلح، educator معنی تعلیم دینے والا، and a great leader of Negroes، لیڈر معنی نیتا، نیگرو معنی حبشی۔ he died، die معنی ہوتا ہے مرنا، اوکے یہ پاسٹ فارم کا، یہ پاسٹ فارم ہے۔ he wrote so many books، اور انہوں نے بہت سارے بک لکھے ہوئے ہیں۔ the most famous and valuable، valuable معنی ہوتا ہے قیمتی، valuable معنی قیمتی، autobiographies، autobiographies معنی ہوتا ہے سوانح حیات۔ آدمی مطلب جو اپنے سوانح حیات جو مطلب جب خود سے لکھتا ہے تو ہم اس کو آٹوبایوگرافیز کہتے ہیں، لیکن اگر وہی چیز کوئی دوسرا آدمی لکھتا ہے تو اس کو ہم بایوگرافی کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم ٹرانسلیشن سنتے ہیں۔ مائی اسٹرگل فار این ایجوکیشن، میری کوشش تعلیم کے لیے۔ اباؤٹ دا آتھر، مصنف کے بارے میں۔ بوکر ٹی واشنگٹن، ا فیمس ایجوکیشنسٹ، بوکر ٹی واشنگٹن ایک مشہور ماہر تعلیم، آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کے، واز بورن پیدا ہوئے تھے، ان اے پور نیگرو فیملی ایک حبشی خاندان میں، ان 1856 1856 میں۔ His early life was full of difficulties. ان کی شروعاتی زندگی پریشانیوں سے and hardships اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ When he was 9 years old، جب وہ 9 سال کے تھے، he began working، تو
انہوں نے شروع کر دیا تھا کام کرنا ان اے سالٹ فرنیس ایک نمک کی بھٹی میں اینڈ لیٹر اور بعد میں ان اے کول مائن ایک کوئلے کے کان میں. ہیئر یہاں پر ہی ہرڈ وہ سنتے ہیں اباؤٹ ہیمپٹن نارمل اینڈ ایگریکلچرل انسٹیٹیوٹ ہیمپٹن نارمل اور ایگریکلچرل ادارے کے بارے میں. ایز ہی واز اے مین آف آئرن مل کیونکہ وہ لوہے کے آرزو والے آدمی تھے یعنی ان کی آرزو لوہے جیسی تھی. ہی اسٹرگلڈ ہارڈ انہوں نے زبردست کوشش کی ٹو بی ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ ہونے کے لیے. لیٹر آن بعد میں ہی بیکیم فیمس وہ مشہور ہوئے ایز اے سوشل ریفارمر ایک سماجی مصلح کے طور پہ. ایجوکیٹر ایک تعلیم دینے والے کے طور پہ. اینڈ اے گریٹ لیڈر آف نیگروز اور حبشیوں کے ایک عظیم لیڈر کے طور پر وہ فیمس ہوئے. ہی ڈائڈ ان 1915 اور ان کی وفات ہوئی 1915 میں. ہی روٹ سو مینی بکس انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. بٹ ہز موسٹ فیمس اینڈ ویلیوبل آٹوبایوگرافیز آر لیکن ان کی بہت ہی مشہور اور قیمتی سوانح حیات یہ ہیں اپ فرام سلیوری اینڈ مائی لارجر لائف اپ فرام سلیوری اینڈ اور مائی لارجر لائف. دیز ور پبلشڈ ان کو نشر کیا گیا تھا ان 1901 میں اینڈ ان 1911 اور 1911 میں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن اور ورڈس میننگ سمجھ میں آئے ہوں گے اور جو نہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. آج کا درس ہوا ختم.